الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alhamdulillah that we have gathered here after such a long time. Alhamdulillah. May Allah give us tawfiq to do this more often and always make it a mehfil and a gathering of dhikr inshallah, تاکہ ہم اللہ کا بہت سارا اجر کما سکیں اور اللہ کو راضی کریں. اور آج کا جو ٹاپک ہے basically which of course the lady of the house requested was taqwa. Now سب نے سنا ہوا ہے تقوی اور ہر کوئی تقوی کی بات بھی کرتا ہے، لیکن میں ایکسپلین کروں گی کہ تقوی کیا ہے. تقوی کا جو ورڈ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے، پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کے مطلب کیا ہے. وقی سے آتا ہے، اوکے، اینڈ وقی سے تقوی نکلتا ہے. تو وقی کا کیا مطلب ہے؟ وقی جو ہے بیسکلی اٹس اے شیلڈ. پہلے تو ہم فوراً سوچتے ہیں تقوی means fear of Allah. It is not really a complete meaning if we say fear of Allah. That's not the complete meaning at all. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ لوگ یہ تقوی کے نام سے ڈر جاتے ہیں کہ that just means fear of Allah. No. Waqi is a shield. So it is to refrain or control. ٹھیک ہے. تو کیا کرتا ہے ایک آدمی بیٹل فیلڈ میں، جب اس کے پاس شیلڈ ہوتی ہے تو وہ شیلڈ کس لیے لیتا ہے؟ تاکہ وہ تلوار کی وار سے بچ سکے. So he has the fear of being attacked and he's trying to defend himself. Okay? So from there the word taqwa comes, and taqwa means basically اگر میں صرف یہ کہوں کہ to fear Allah, then that means Allah is کوئی، it's like Allah is somebody who's not so pleasant, somebody we just have to be afraid of, and nobody likes to fear, nobody likes the feeling of fear. ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پسند کہ وہ لوگوں سے ڈرے یا کسی چیز سے ڈرے. جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں you don't feel good about it, you run away from it. تو یہ وہ ڈر نہیں ہے، یہ وہ ڈر ہے when you have the ڈر with the love of Allah. So it is along with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ کو دل میں صرف یہ آنا چاہیے کہ I have to fear losing that love. What is the man doing in the battlefield? Why when I gave you the first example of waqi یا shield کے لیے کیوں بتایا آپ کو کہ ایک آدمی جو بیٹل فیلڈ میں شیلڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کا فیئر کیا ہوتا ہے کہ میں ہار نہ جاؤں، مجھے اٹیک نہ ہو جائے، کیونکہ he is fighting for some reason, right? If he is fighting for a حکمران or for his land or whatever, he doesn't want to be making those people disappointed. ٹھیک ہے، جس کے لیے بھی وہ لڑ رہا ہے، اگر اپنے بادشاہ کے لیے لڑ رہا ہے، حکمران کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے لینڈ کے لیے لڑ رہا ہے، جو بھی ہے اس کے ریزن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں ان کو مایوس کروں. The fear of being disappointed or the fear of losing what? He's going to lose the battle, the winning. Here we are going to lose the love of Allah and the mercy of Allah. اس کا رحم و کرم، اس کا پیار کھو نہ دیں، وہ ڈر ہونا چاہیے. This is not that ڈر کہ ہم جن سے ڈر رہے ہیں، بھوت سے ڈر رہے ہیں، اندھیرے سے ڈر رہے ہیں، جانور سے ڈر رہے ہیں، شیر سے ڈر رہے ہیں. It's not that ڈر. This is it's a ڈر where we want to fear because we don't want to lose that love. ٹھیک ہے، how we fear that we don't lose something dear to us, something we love. اور جب ہم اللہ سے پیار کریں گے تو اس کا پیار پائیں گے، اور اسی کا جو ڈر ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے گا جس سے ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. تو یہ ہے تقوی کی صرف میننگ بتا رہی تھی آپ کو. ٹھیک ہے، اور علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ how would you define تقوی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی تم
بارش کے بعد گھر سے نکلے ہو؟ اس زمانے میں تو سیمنٹڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھی، اچھی سڑکیں ہوتی تھی مٹی والی. تو انہوں نے پوچھا کبھی تم بارش کے بعد گھر سے باہر نکلے ہو؟ اور اس زمانے میں لوگ ثوب پہنتے تھے. تو اس آدمی نے کہا ہاں نکلا ہوں. تو کہا کیسے جاتے ہو تم جب کیچڑ ہوتی ہے؟ تو کہا میں اپنا ثوب اٹھا لیتا ہوں اور بچا بچا کے نکلتا ہوں کہ کہیں کوئی چھیٹا گندا مٹی کا نہ لگ جائے مجھے. کہا وہی تقویٰ ہے، اپنے کو بچا بچا کے نکل جانا ہر گندگی سے جو تمہارے کپڑوں پہ داغ دے دے یا گندگی لے آئے. پھر انہوں نے ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا یہی بات، کیونکہ لوگ تقویٰ سمجھنا چاہتے تھے کیونکہ اتنا ذکر ہے قرآن میں تقویٰ کا. تو واٹ از تقویٰ؟ سو ابو ہریرہ سے جب پوچھا تو اس نے اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا؟ سبحان اللہ. اس نے کہا کہ جھاڑیوں میں سے گئے ہو؟ کہا ہاں. کیسے جاتے ہو؟ کہا ظاہر ہے بچا کے جاتے ہیں کہ کانٹا نہیں چپ جائے. جب کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں سے جانا پڑتا ہے یو ہیو ٹو بی کیئرفل، یو نو، بچ بچ کے نکلنا پڑتا ہے. کہا وہی تقویٰ ہے، یہ ایک راستہ ہے، اس میں سے جانا ہے اور بچ بچ کے نکلنا ہے. ان سب چیزوں سے بچنا ہے جو آپ کو نقصان دیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ایونچولی آپ کو الٹیمیٹلی صرف اللہ کا پلیجر سوچنا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور پھر جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا دس از تقویٰ، اوکے، تو ہم کو اللہ کی مرسی میں امید ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحم و کرم کی امید لے کر، اللہ کے پیار کو دل میں بسا کر، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس طرح ڈرتے ہوئے کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے، کوئی ایسا کام مجھ سے نہیں ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کانٹا نہیں چپ جائے جس سے مجھے مشکل آ جائے، کوئی ایسی کیچڑ نہ لگ جائے جو میں تو نہ پاؤں. تو اس سے بچ کے نکلنا ہی تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اس کو کمپائل کریں قرآن کو، تو قرآن تو آپ کو پتا ہے اقرا بسم ربک الذی آئی، اس کے بعد 3 آیتیں آئیں، پھر اس کے بعد باقی آیتیں کتنے عرصے کے بعد آئیں، اور پھر ان کو کمپائل کیا گیا ایک سورہ میں. لیکن جب سورہ کمپائل ہو کر جب قرآن کمپائل ہو رہا تھا تو سورہ بقرہ کو سب سے پہلے رکھا آفٹر سورہ فاتحہ. اور سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ تو دعا ہے، اٹ از اے دعا ٹو اللہ، اینڈ سبحان اللہ سورہ فاتحہ از ون آف دا بیسٹ آف دعاز، highly recommended for everything. ہر معاملے سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس میں ہر چیز کورڈ ہے جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ سے. اور اس کے علاوہ for شفا the only thing we know، اب یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں سورہ رحمان سے ان کو شفا مل رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں، but you see this is their own personal experience. It does not really, we cannot forward such experiences to others because it's not coming from Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ سورہ رحمان سے شفا مل سکتی ہے اور ہمیں پتا چل گیا. It's not like that. ٹھیک ہے. اور میں اس کی ایک بہت اچھی آپ کو مثال بھی دوں گی کہ ایسا کیوں نہیں ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شفا کے لیے سورہ فاتحہ 3 بار جگہ پہ دم کر، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کر کے دیکھیں، آپ کو آرام آ جائے گا. اور پھر شفا کی دعا بتا دی، وہ دعا پڑھ لو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ پروون ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ہم سنت کو ریوائیو کر رہے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو it has to be the right thing because he only told what he was told. He didn't tell anything from his own self. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بھی دیا وہ ان کو سکھایا گیا تھا اور انہوں نے دیا، تو اٹس کمنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے نا اقیموا if you اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کر لو. تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہر کام کیا، جو اللہ نے انہیں نہیں بتایا وہ انہیں نہیں پتا تھا. تو اس وجہ سے ہمیں یہی پتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور 3 بار پڑھ کے ہم اسے دم کر سکتے ہیں. توکل ہونا چاہیے اللہ پر، اور یہی کہ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے.
that fear of Allah for losing his love and the hope of Allah's mercy for us. ٹھیک ہے. اور جب اللہ سے ایک بندہ پھر جب سورہ بقرہ کمپائل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, الف لام میم ہم سب جانتے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت نامہ ہے ان کے لیے جو متقین ہیں, صرف انہی کے لیے ہے جو تقوی پہ رہنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو بروں سے برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو پرابلم سے بچانا چاہتے ہیں. یہ کتاب ان کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. And you know that the same Quran is used to do black magic also and to use it in the worst manner possible. Same Quran is not hidayat nama for those who are using it ulta seedha. یا جو لوگ پلٹ پلٹ کے کچھ الٹ پلٹ پڑھ رہے ہیں یا کسی ایک سورہ کو امپورٹنس دے رہے ہیں جس کی امپورٹنس کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. پہلے سورہ یاسین کا تھا, ہر چیز میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں میں, ہر کوئی کسی سے پوچھو تو میں روز سورہ یاسین پڑھتا ہوں. تو میں پوچھتی تھی سورہ یاسین کیوں, کسی سے پتہ چلا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے, صحابی سے پتہ چلا ہے؟ نہیں. کسی نے کہا سورہ یاسین پڑھنا ہے تو وہاں سے شروع ہو گئی بات, اب سورہ رحمان پہ آ گئی یہ بات. سبحان اللہ, these are actually distractions. ٹھیک ہے. شیطان کیا کرتا ہے, جب وہ ہمیں قرآن سے ہٹا نہیں سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں قرآن میں الجھا دیتا ہے, غلط جگہوں پہ الجھاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ایکچوئل چیز جو ہمیں بینیفٹ کر سکتی ہے نا اس سے ہمیں ہٹا دیں. اور کیا چیز بینیفٹ کر سکتی ہے, کن صورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امپورٹنس بتا دی. کون سی دو سورہ ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, اور فرمایا کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا رہے گا اس پر اس دن شیڈ ہوگا, اس دن سایہ ہوگا, جس دن لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے اور بلک رہے ہوں گے اور بری حالت میں ہوں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن وہ کلاؤڈ آئے گا ان کے سر پہ اور سایہ کرے گا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے ہوں گے یا جنہوں نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو میمورائز کیا ہوگا. These are the two surahs. گھر میں بلا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ پرابلم ہے, آپ سورہ بقرہ پڑھیں. تو سورہ رحمان کہاں سے آیا؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے سورہ بقرہ کو بھلا دیا اور آپ دوسری سورہ پہ پڑھ رہے ہیں. تو what is happening? He is distracting us. You don't see it. You forgot what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told us. He said Surah Baqarah and Surah Al Imran. What are we doing? Because we are trying to do Surah Rahman, we can't do two surahs. ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, life is busy, time is running fast, so we are losing the right track and we are going onto a parallel track. ٹھیک ہے. یہ تقوی سے دور ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اپنا رب اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اسے محبت دینی ہے, اس کی محبت میں سارے کام کرنے ہیں. اور جو اللہ کی محبت میں سارے کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے دے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ان کو پھر جو مجھ پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, سارے دروازے ان کے لیے جب بند ہو جائیں گے نا تو میں ایسے دروازے ان کے لیے کھولوں گا جن کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ان کو اس جگہ سے فراہم کروں گا جس پہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور ان کو جو بھی تکلیف آئے گی دنیا کی طرف سے ان کو میں ایسی راحتیں, ایسا کمفرٹ, ایسا صبر دے دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ میں اٹھا سکتا تھا, یہ تکلیف اٹھا سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے تقوی. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اور جب اللہ کسی سے محبت کر لے تو وہ فوراً جبریل علیہ السلام سے شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل فلاں بندے سے مجھے پیار ہے. جبریل علیہ السلام تو بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا اظہار کیا. وہ جا کے تمام ملائکہ سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بتایا کہ فلاں بندہ جو دنیا میں ہے اس سے اللہ پیار کرتا ہے. اس تمام جو جنت والے فرشتے ہیں وہ باقی فرشتوں کو آ کے بتاتے ہیں, جو فرشتے نیچے آتے جاتے ہیں جن کی ڈیوٹیز ہیں, جو فجر اور عصر پہ نیچے آتے جاتے ہیں,
ان کو بتایا جاتا ہے. دیز آر دا گارڈ فرشتے جو آتے جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں تو وہ لوگوں کے کانوں میں اور دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ پتہ ہے اللہ فلاں سے محبت کرتے. تو جب آپ اسے دیکھتے ہیں, آپ جانے نہ جانے, چاہے آپ کو پتہ کچھ اور ہو ان کے بارے میں, پھر بھی آپ ان سے پیار ہوتا ہے, کیونکہ یہ پیار اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ ایسی ایسی جگہوں سے فراہم کرے گا ان کو جو تقوی رکھتے ہوں. ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. This واقعہ so that it comes clear of how Allah subhanahu wa ta'ala touches people who have taqwa. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حاتم الاسم. اس کا نام تھا حاتم الاسم. بہت ہی نیک آدمی تھا, بہت ہی عمدہ کیریکٹرسٹکس اور اخلاق کا آدمی تھا, پر غریب تھا. تو ایک دن وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, اور اس نے کہا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جا کر حج کروں. تو اس کی بیوی نے کہا اچھا خیال ہے آپ کا, اچھا ارادہ ہے, جب کبھی ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں گے نا تب آپ جا کے حج کر لینا. تو وہ خاموش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بچی اس کو بولتی ہے کہ بابا اللہ تعالیٰ نے, پھر وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پر یقین اور ایمان رکھو, اور اللہ تقوی پہ چلنے والوں کو اس راستوں سے دیتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے سنا بھی نہ ہوتا ہے. تو وہ تو ان راستوں سے دیتا ہے, وہ دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ بسم اللہ کر کے حج پہ چلے جاؤ, اور ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ خود پوری کریں گے. تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے, بیٹی اتنی پیار سے یہ بات کہہ رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. بیوی کو مناسب تو نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن بیٹی کی بات سن کر سب چپ ہو جاتے. اس نے قرآن کی آیت سنا دی, ٹھیک ہے, یہ حج پہ چلا جاتا ہے. اب جب یہ حج پہ چلا جاتا ہے تو 2 ہفتے تک, تو حج پہ جانے کے بعد 2 ہفتے تک تو ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے, کھانا پینا سب ہو رہا ہوتا ہے. 2 ہفتے بعد ختم. اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے گھر میں, اب کیا کریں؟ تو بیوی اس کو کہتی ہے یو اینڈ یور بگ ماؤتھ, بھیج دیا نا اپنے باپ کو, اب کہاں سے لائیں گے؟ اب کون سے دروازے کھل کے ہمارے گھر میں کھانا آئے گا؟ سب رزق روزی ختم ہو گئی, 2 ہفتے کے تک تھا سامان, اب وہ کون سے راستے تھے جو تم بڑا بول کے, تم نے اتنا بڑا بول کے اپنے ابا کو تو بھیج دیا تم نے حج پر. بچی نے کچھ نہیں کہا, وہ پیچھے کونے میں اپنے کمرے میں گئی اور اس نے رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو تجھ پہ بھروسہ کیا تھا, تیرا یقین کیا تھا, تجھ پہ ایمان لائی تھی میں کہ تو مجھے ان راستوں سے دے گا جن راستوں کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا, اور تیرے توکل پر, تجھ پر ایمان اور یقین رکھ کر میں نے اپنے باپ کو بھی بھیج دیا, یہی سوچ کر کہ اب تو ہمارا خیال رکھے گا اور رزق ہمیں فراہم کر دے گا, تو کھول دے وہ راستے, دکھا دے. اور وہ رونے لگی اور رو کے دعا کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. وہاں سے جو وزیر اعظم تھا اس کا قافلہ گزر رہا تھا, اور وزیر اعظم کو لگی تھی پیاس. تو اس نے کہا کہ کوئی دروازہ کھول کے پانی مانگ لو کسی سے بھی, کیونکہ اس زمانے میں تو ریسٹورینٹس اور کافی شاپ اور پیٹرول پمپس تو نہیں ہوتے تھے نا جہاں سے ہم پانی لے لیں, یا وینڈنگ مشین جیسی آج کل ہمیں مل گئی ہے. تو اس نے کہا کہ ان سے پانی لے لو. تو اس نے دروازے کو دستک دی, بچی تھی, اس نے کہا کہ پانی چاہیے پینے کے لیے, ہم مسافر ہیں. تو اس بیچاری نے جا کے بہت اچھی تھالی میں پانی کو اچھے بڑے اس میں بول میں رکھ کر اس نے پیش کیا, وہ لے گیا. وزیر اعظم نے پانی پیا, اور پانی پی کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وہ بات ڈالی کہ اس کو اتنا اچھا لگا, تسلی ہوئی. شاید وہ بہت پیاسا تھا, سفر سے آیا ہوا تھا. اس نے کہا یہ پانی تم نے کدھر سے لیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس گھر سے لیا میں نے پانی. کہا کہ ایک بچی تھی, اس نے یہ پانی پیش کیا تھا. تو اس نے کہا کہ میرا دل خوش کر دیا, اس نے جس طرح سے اتنے پیار سے اس نے پانی پیش کیا, اور میں نے اتنے تسلی سے پیا کہ مجھے ٹھنڈک پڑ گئی وہ پانی پی کے. اور اس نے اپنے جیب میں سے اس زمانے میں وہ کوائن پاؤچز ہوتی تھی جس میں سونے کے کوائنز ہوتے تھے, تو اس نے اپنے اشرفیوں کی پاؤچ نکالی اور اس کو گرا لگائی, اور اس نے اس گھر میں پھینکی یوں کر کے, اور کہا کہ یہ اس کے لیے انعام ہے میری طرف سے, تو میں نے ان کے گھر پہ پھینک دیا.
تو ان کے ساتھ جو سارے ان کے انٹوراج تھا ان کا، جو بھی سارے لوگ تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ارے آپ کا یہ جیسچر تو بہت ہی جنرس جیسچر ہے. تو کہا اگر آپ کو اتنا پسند ہے تو آپ سب کو چاہیے کہ مجھے فالو کرے. تو سب نے اپنی اپنی اشرفیوں کی پوٹلی نکال کر اس کے آنگن میں پھینکنی شروع کر دی، اتنی کہ ان کے جیسے آنگن میں اشرفیوں کی بارش ہو رہی. اور اس کی بیٹی نے جا کے اپنی ماں کو بلا کر کہا دیکھو اللہ نے اس راستے سے دیا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں. تو یہ ہوتا ہے تقویٰ کہ جب آپ اللہ کے اوپر ایسے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی محبت اور چاہت سے نوازتا ہے، اور اللہ آپ کو اس طرح سے سایہ کر دیتا ہے کہ کسی کا تیر آپ کو نہیں لگ سکتا. اور اس کو ہی تقویٰ کہتے ہیں. ایک اور پوائنٹ ہے تقویٰ کی، وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملات میں نہ پڑیں جس سے آپ کو کوئی سروکار نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ بات نہ پوچھیں جس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہ ہو، جس میں آپ کا کوئی بینیفٹ نہ ہو. کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے آپ کا کوئی واسطہ نہ ہو. جیسے ایک جب لوگ چلے گئے تھے مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 10 سال یہ لوگ مدینہ میں رہے. جب فتح مکہ کے وقت سب واپس آئے تو they had left their city for 10 years. آپ کو پتا ہے کہ آپ 10 ایئرس کے بعد آئیں گے کسی بھی جگہ، وہ جگہ بدل جاتی ہے، نئے رستے بن جاتے ہیں، نئے گھر بن جاتے ہیں، نئے برجز بن جاتے ہیں، یہاں تو بہت کچھ بن جاتا ہے. تو جب یہ لوگ واپس آئے تو ایک صحابی تھے، تو وہ اپنے گھر سے پہلے گھر پہنچے، آف کورس انہوں نے آرام کیا، اس کے بعد وہ باہر نکلے واک کرنے، تو انہوں نے دیکھا کہ کارنر پہ تو یہاں خالی لینڈ تھا. یہ اتنا بڑا گھر کس نے بنایا یہاں گھر، یا کس نے گھر بنا لیا ہے؟ تو ان کے ساتھ جو چل رہا تھا آدمی، اس نے بتایا کہ فلاں نے گھر بنایا. پھر اس کو ایک دم سے لگا میں نے کیوں پوچھا، میرا کیا لینا ہے. تو وہ گھر آیا، اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے پہلے اللہ سے استغفار کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں صدقہ دے دیتا ہوں. تو اس کا جو اسپیئر لینڈ تھا اس نے وہ پورا صدقہ کر دیا، صرف اس بات کو دھونے کے لیے کہ میں نے وہ بات کیوں پوچھی جو میرے کام کی نہیں. سوچ کے دیکھیے، اسے تقویٰ کہتے ہیں. ان چیزوں سے ہٹ کے رہیں. یہ وہ کانٹا تھا جو اسے چپ گیا، یہ وہ کیچڑ تھی جو اس نے سوچا کہ لگ گئی میرے قدم. ہم کتنا نکتہ چینی، کتنا لوگوں کی باتوں میں پڑتے ہیں، کیا کیا پوچھ لیتے ہیں. ہم تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں تم نے آج کیا کھایا، کیا پکایا. پھر وہ سن کر ہم فون رکھ کر یہ کہتے ہیں یہ پھر آج دال کھا رہی تھی، پچھلے 2 دنوں سے ڈائٹنگ کر رہی ہے، اس نے یہ کھانا شروع کر دیا، وہ کھانا شروع کر دیا. اس کے فریج میں کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے، وہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، کہاں سے کپڑے لیتی ہے، کہاں سے جوتے لیتی ہے، کتنے کے لیتی ہے، کیا کرتی ہے. We want to know everything which has got nothing to do with us. Stick and focus to yourself. If we start pointing out fingers on others, there is no limit, to keep finding faults. جیسے وہ ایک مارک ٹوین نے کہا تھا کہ people find faults in others like a buried treasure. پورا ٹائم ہم لوگوں میں نقص ڈھونڈتے ہیں. Only if we look at ourselves in the mirror, we'll find so much to correct. ایک بار اپنی طرف دیکھیں، اپنا می ٹائم رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے تقویٰ کا، یہ تو آپ کو ایک ایک بتاتی جا رہی ہوں. ایک تو یہ کہ محبت، اب میں واپس سے ریپیٹ کریں تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ کون سے پوائنٹس کور کیے میں نے. ایک پوائنٹ یہ کور کیا کہ محبت اللہ سے کرنا اور اس کی محبت کو کھو دینے کا ڈر، وہ ڈر ہے جو تقویٰ کہلاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ان باتوں سے ہم پرہیز کریں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ مینس پرہیز کرنا، اپنے کو بچانا، تو کون سی چیزوں تک بچانا چاہیے. تو میں اس پوائنٹ پر چلی گئی کہ حد سے زیادہ کسی بارے میں پتہ کرنا جس سے آپ کا کوئی سروکار نہ ہو، تقویٰ سے آپ کو دور لے جاتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے which is a very important point، جو آپ شاید ریلیٹ نہ کرتے ہو تقویٰ سے،
But you see, as we learn, as we grow, we learn a lot and we try to relate a lot of things. आज की दुनिया में, आज के ज़माने में, and especially now, I'm a life coach, I'm a counselor, I'm a therapist now. ठीक है? What am I doing therapies for most of the time? Every day I'm coaching people. Sometimes it's a group of people. Sometimes I'm doing individual coaching. Most of them, जितने ज़्यादा लोगों को मैं कोच करती जा रही हूँ, मुझे एक ही समझ में आ रही है बात कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या है? One thing is they are going through sadness, they are going through depression, they are going through anxiety. मैं उनका हिजामा से इलाज करती हूँ, फिर काउंसलिंग करती हूँ. The next thing I do is therapies for them. ठीक है? And I try to bring their anxiety out or switch off the things through NLP techniques and to make them, revive from, to be a better person, to be stronger, to be able to deal with life and struggles. Why is it happening nowadays? हमारे अंदर sadness आ गई है. हर बात को लेकर हम बहुत sad हो जाते हैं. The rate of divorce has gone to a great percentage, 150%. अब आप सोचें मैं 100 से ऊपर जा रही हूँ. Okay, of divorces are of those within the first 10 years. 100% divorces after the 10 years. And yet there are divorces even that's much less, but it is still there. Why? And there are lots of people who are coming for counseling to me, most of them. Either it's a husband and wife issue, or it is the children and parents issue. That's it. Okay? Mostly it's just these two major issues. मैं major issues की बात कर रही हूँ, और बहुत सारे problems होंगे. Husband and wife issues, because there's a lot of fitna around us. Men get carried away, or there are even cases I've done where the men have come to me for counseling and therapy because the woman is always out of the house. She goes for parties, shisha, husband is sitting at home with the children. Things have changed. वो कहता है इसको कह दें आप प्लीज इससे बात कर लें, उसको कह दें वो शीशा बंद कर ले, उसको कह दें वो स्मोकिंग बंद कर ले, उसको कहें कि थोड़ा पार्टी से जल्दी घर आ जाओ, रोज पार्टी में ना जाए. इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में फिरती रहती, मैं बच्चों को लेकर घर में बैठा हूँ. ऐसा भी हो रहा है. और ऐसा भी हो रहा है जहाँ पे there are women out there who are trying to catch men, and men get carried away, and the wives are coming to me and saying, can you speak to our husband, find out what's going on. And there are lots of things going on. This is between husband and wife. Why is this happening? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, the reason is again it comes down to तकवा, कि दोनों एक दूसरे के राइट्स को पूरा करने के लिए अल्लाह का डर नहीं रखते. अल्लाह की मोहब्बत नहीं है दिल में. They are not living together under the roof for the sake of Allah anymore. It's all for dunya. So dunya tempts them and attracts them and takes them away from the right path so easily, and they justify it. होता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है? तो यहाँ आके फिर वही तकवा वाली बात आ जाती है कि तकवा is missing. They are not trying to save themselves from such calamities, so people's homes are going apart. और या children and parents, because वही वाली बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने है. एक जमाना आएगा जब एक माँ अपने मास्टर को पैदा करेगी, बच्चा मास्टर बन जाएगा. मैंने कल ग्रुप में डाला है. ठीक है? आज हम बच्चों से डरते, बच्चे हमसे नहीं डरते. पहले वो वाली बात है ना, सारी मैं उसी में से आपको सुनाऊंगी कि पहले एक आदमी कमाता था और 20 यानी बीवियां बच्चे सबको पाल लेता था. आज 20 लोग कमाते हैं कि एक बच्चा पढ़ेगा, कुछ बनेगा, उसकी इधर यूनिवर्सिटी में इतने डॉलर्स जाएंगे, इतने पाउंड्स जाएंगे, और उसी पे सारा फोकस चला जाता है. वो बच्चा मास्टर बन जाता है.
ہم بہت ہم دو ہمارے دو کر کے جب بڑے کرتے ہیں نا بچوں کو تو بچے ہم اتنا پیمپر کر لیتے ہیں بچوں کو کہ بچے ہمارے ماسٹر بن جاتے ہیں, وہ ہمیں ہی گھر سے نکال دیتے ہیں. کہ ایک زمانے میں ہم بچوں کو بتاتے تھے یہ دروازہ ہے چلے جاؤ, if you can't respect us, اب وہ کہتے ہیں کہ پلیز get out, we don't need you. تقویٰ ختم ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے اور ایسی ایسی قرات کریں گے جس میں آپ جھوم جائیں گے, لیکن وہ قرآن ان کے صرف گلے تک, ان کی زندگی میں ان کے دل میں نہیں آئے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے, اور لوگ اوائڈ کرتے ہیں. یعنی ایک صاحب کو میں جب کاؤنسلنگ کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ نہیں دین والی بات مت کرنا مجھ سے, دینداروں سے میں بہت پریشان ہوں, جتنے دھوکے مجھے ہوئے سب دینداروں سے ہوئے. ایک لڑکی ہے, she's Tunisian, I think. She was in my group, in NLP group, and ہم لوگوں کا پیر تھا, ہم لوگوں کو pair up کرتے تھے to do our therapies for each other. So when I started her therapy, I told her, okay, so I bring in NLP, according to Islam, I do the NLP. So I'm doing her technique. So I'm trying to tell her, okay, so you know that you have to focus on your love for Allah subhanahu wa ta'ala. Do you pray 5 times? She said, no, don't talk about prayers. I don't pray. Okay? Don't talk about prayers, okay? This is not a religious class. This is NLP class. This is an NLP session. I said, yeah, but both of us are Muslim. We can do the NLP according to Islam. Why not? So she said, yeah, but I'm not comfortable with that. That's it. Tell me anything else. So I said, okay, then let's go straight to the technique. And I went to the technique and she was very happy with that. Allah ko beech mein matlab. Allah ko humne alag rakha hua hai. Ek kone mein. Hamari life alag chal rahi. Main namaz alag padungi. اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہوں, عزت کرتی ہوں, نہیں کرتی ہوں, پلیز اس کو مکس اپ نہیں کرو. میرے ماں باپ کا کچھ پرابلم چل رہا ہے. قرآن میں الگ پڑھتا ہوں, نماز میں الگ پڑھ لوں گا, لیکچر بھی دے دوں گا, but it's got nothing to do with my family life. پلیز اس کو الگ رکھیں. تو where are we going? Where is the taqwa? ہم بچا رہے ہیں کیا, ہم واقعی اللہ کی خاطر جی رہے ہیں؟ This is the question we have to ask ourselves. The sadness, let me just go one by one now. 3 things I mentioned, okay? Sadness. The second thing was, I said depression, feeling down. Third thing was anxiety. These are all 3 different things. They are not the same thing. Sadness کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ کے حکم سے راضی نہیں ہوتے. ہم سب کو قدر خیر اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, سب کو قدر خیر اچھی لگتی ہے کہ کچھ بھی جو مجھے مل رہا ہے because I'm capable, اس لیے سب کچھ مجھے مل رہا ہے. جہاں مجھ سے کچھ چھن گیا, اللہ is being mean to me. اللہ میری دعا نہیں سن رہا, اللہ نے مجھے دکھ کیوں دے دیا, ایسے کیوں ہو گیا میرے ساتھ, ویسا کیوں ہو گیا. Why don't you just think there is some خیر in it? کیونکہ یہ قدر شر ہے, یہ قدر میں لکھا ایسا ہو کے گزرنا ہے, اور جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو بھی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھگتیں گے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ قدر شر لے لیں اور اللہ کے ساتھ ایکسپٹ کر لیں, تو یو گیٹ یور اجر کنفرم, بیکاز یو ڈوئنگ اٹ فار اللہ, یو ڈوئنگ یور صبر فار اللہ. اور یہ صبر کہاں سے آتا ہے؟ تقویٰ. اور جن کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا وہ صبر نہیں کرتا, پریشان ہو جاتا, سیڈ ہو جاتا. The sadness comes from the lack of taqwa. تقویٰ ہو تو سیڈنس نہیں آ سکتی. واللہ یحب المتقین. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala loves only those who have taqwa. He does not love everybody. You want that love? Then you have to be the muttaqi. پھر اس کے بعد anxiety, پھر اس کے بعد میں نے کہا depression and feeling down. اکثر ہم نے سنا ہے کہ it is due to شیطان کا حربہ ہے, وہ آپ کو ہوپلیس فیل کراتا ہے, ہر چیز میں امید گرا دیتا ہے, آپ کو ڈاؤن فیل کراتا ہے, آپ کا سیلف ورتھ ختم کر دیتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ دس از وائی یو فیل ڈپریس, کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا, ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. اور کیوں آپ ایسے سوچتے ہیں؟ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا.
Go forward, face it. Nothing to feel depressed about. You have so much to thank Allah for. Just be grateful. There was one time when I had nothing, okay? I didn't have a visa, I didn't have a house, I didn't have a car. I felt that I'm on a road. And at that time, I stood there and I thought, Alhamdulillah, my eyes are still able to see. My hands can still do my work. I can still walk. I can still speak. And I have my head on my shoulders. Everything is okay. All is well. Alhamdulillah. And then everything became all right. You have to just remember, you have to just be grateful with what you have. Shaitan will again and again show you, देखो देखो तुम्हारे पास कितना था, अब कुछ नहीं है. देखो देखो तुम्हारे पास बच्चे थे, अब नहीं है. देखो देखो तुम्हारे पास घर था, अब नहीं है. तुम्हारे पास शौहर था, अब नहीं है. तुम्हारे पास बिजनेस था, अब नहीं है. तुम्हारे पास लैंड्स थे, अब नहीं है. शॉप्स थे, अब नहीं है. गाड़ी थी, अब नहीं है. कुछ नहीं है. हाँ, मगर मेरे पास मैं खुद हूँ. अभी मैं जिंदा हूँ और सब कुछ ठीक है. सारे फैकल्टीज चल रही हैं मेरी. फिर ये लोग कहते हैं कि you need biologically sometimes there are certain hormones called serotonin जो आपके ब्रेन में नहीं आता, तो you are given those psychotic pills जो आपका serotonin improve करते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है biologically for some time you need that to increase it, you can take that. But why is that biological need arise? It's from stress. Why did you get the stress? Because आप overthink कर रहे हैं of what's happening around you as if you have a control over it. हमें stress होता क्यों? तवक्कुल नहीं अल्लाह पर और तकवा नहीं हमारे अंदर. हम stress में आ जाते हैं. बच्चे की शादी नहीं, stress हो रहा है. बच्चे का admission नहीं हुआ, stress हो रहा है. Divorce हो गई, stress हो रहा है. गाड़ियों का accident हो गया, stress हो रहा है. कुछ भी बिजनेस डाउन हो गया, स्ट्रेस हो रहा है. लोगों को बहुत कोविड के दिनों में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसका स्ट्रेस हो रहा है. कम ऑन, अल्लाह सुब्हाना व तआला हैज एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल. Did you go to him? But you ran to the doctor, psychologist. ठीक है, we need help temporarily, but at least keep your mind in the right track. Was your mind in the right track that it is coming from Allah? This is where the taqwa is. Taqwa is nothing but the love of Allah and fear of losing that love. Bas. And if you have that focus, your connection with Allah will strengthen each day. And when it strengthens, this is the thing that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ने सही बुखारी की हदीस है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे अंदर तक़वा आएगा ना, तो you will be able to taste the sweetness of ईमान. ईमान की मिठास को चखना है तो तक़वा पैदा करो, फिर तुम महसूस करोगे उस ईमान की मिठास को, उस कनेक्शन को. अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा आसपास. किसी से तवक्को नहीं करो, सिर्फ अल्लाह से करो. आप क्या मुझे देंगे? अगर अल्लाह ने आपके दिल में डाला है तो आप मुझे कुछ देंगे और मुझे आपको थैंक यू करना है. ये मतलब नहीं है कि आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं कहूँ हाँ ये तो अल्लाह ने दिलवाया तो मैं तो अल्लाह को ही थैंक यू करूँगी. नहीं नहीं, अगर आपने एक गिलास पानी भी मुझे पिलाया है तो थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ा दे इसकी, क्योंकि आपको अल्लाह ने वसीला बनाया उस खैर के लिए जो मुझ तक पहुंची. ये भी नहीं टेक इट फॉर ग्रांटेड ले सकते कि वो तो मेरे नसीब में था, वो तो ऐसे होना लिखा था. नहीं नहीं नहीं, किसी के थ्रू किसी वजह से कराया अल्लाह ताला ने. Because Allah wants to connect you with that person and say thank to that person. और अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरे बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो मेरा शुक्रगुजार नहीं. क्योंकि अल्लाह ताला खुद नीचे नहीं आते कुछ भी करने के, वो बंदों से ही करवाते हैं सारे. ठीक है, आपकी गाड़ी अगर रिपेयर करता है मैकेनिक, तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, वो आपको रिपेयर करके देता है. अगर आप बुखार होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देता है, आपको थैंक्स द डॉक्टर. जिसके जरिए आपको कोई भी चीज मिल रही है, कोई भी आपका काम हो रहा है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला has blessed that person, made him your angel and sent him in your life to brighten up your day. You've got to thank him and then thank Allah. This is how it is. And that is the taqwa. That is the parhezgari from
going into the wrong and correcting yourself and saving yourself. वो कांटे चुभने से, कीचड़ लगने से अपने को बचाते रहना है, क्योंकि it's so much there around you कि तुम्हारा बचना मुश्किल है. तो ये है depression and feeling down. You feel lonely, you feel down, you feel depressed. Why? Shaitan is after you now. He's after you. He's trying to make you lost. Hold yourself. Remember, Allah is there. Why do you worry? He's your Khalik, he's your Malik. उसकी नजर है आप पर. आप क्या कर रहे हो? उसके पास क्यों नहीं जा रहे? और फिर भी कंटिन्यू होगी आपकी तकलीफ. मैं नहीं कह रही अल्लाह के पास जाते ही बस यूं करके चुटकी में ठीक हो जाएगा, नहीं. अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल तकलीफ उठाते रहे. यूसुफ अलैहिस्सलाम बगैर किसी गुनाह के जेल में कितने साल पड़े रहे. याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर अंधे हो गए अपने बच्चों के लिए. कितने साल लगे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितने साल लगे अपने बेटे के साथ मिलने के लिए और फिर काबा बनाने के लिए. एक छोटा दूध पीता बच्चा छोड़ के रेगिस्तान में उनको कहा कि निकल के आ जाओ, पीछे मुड़ के भी मत देखो. क्या 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 टेस्ट हुए. तो हम सोचते हैं हमें टेस्ट नहीं किया जाएगा. हर एक को अपने ईमान के लेवल पे टेस्ट किया जाएगा. जितना मजबूत ईमान, टेस्ट उतना भारी होगा, उतना तवील भी होगा. अल्लाह चेक करेगा कि स्ट्रेच करके कितना ले सकते. और जितना तुम मुस्कुरा के लोगे उतना अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा. और हर दिन तुम फील करोगे मुझ पर मेरे अल्लाह की नजर. कोई फिक्र की बात नहीं. ये है तकवा. बस. फिर द लास्ट पॉइंट वाज एंजाइटी. और एंजाइटी क्या होती है? when you are always anxious about क्या होगा. डिप्रेशन इज अबाउट जो हो गया. फीलिंग डाउन, उसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कर दिया, उसने रिश्ता तोड़ दिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, आंख फूट गई, जो भी हो गया, कुछ डिजास्टर हो गया लाइफ में. यू जस्ट सिट एंड फील डिप्रेस्ड अबाउट इट. ठीक है. एंजाइटी इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एंशियस अबाउट व्हाट विल हैपन टुमारो. वो लोग मुझे बुलाएंगे या नहीं, वो मुझे फोन करेगा कि नहीं, वो उसके पास तो नहीं चला जाएगा, वो मेरे पास तो नहीं आ जाएगा. बहुत सारी चीजों का हमें एंजाइटी हो जाती है. और वो एंजाइटी जो है वो बाद में स्ट्रेस में डेवलप हो जाती है. आपको पता है कि as a health practitioner, I'm telling you that majority of illnesses that we have, which are called the chronic illnesses, things like blood pressure, cholesterol, diabetes, heart problems, even body pain, joint pain, arthritis, eczema, asthma. I hope I've not forgotten any other major illness. All this is due to stress. Biologically, it does not happen unless it's in your genes, and even then it won't happen if you live stress-free. मगर आपको जब भी स्ट्रेस होगा तो जो आपके वीकेस्ट पॉइंट है आपके जीन्स में वो इरप्ट होगा. ठीक है. तो अपने आप को इन चीजों से बचाने के लिए आपको स्ट्रेस कम करना है लाइफ में. और स्ट्रेस कैसे कम होगा? When you start having tawakkul in Allah, have the taqwa. मैं कुछ गलत नहीं कर रहे, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ बुरा इरादा नहीं रखा, बुरी नियत नहीं रखी, तो अल्लाह ताला मेरे साथ बुरा क्यों करेगा? तो ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, there is some khair in it. Allah has a wisdom plan. So I will surrender myself to Allah's plan. तो अल्लाह तो मुझे रख ले जैसा रखना चाहता है, जो करना चाहता है कर ले. मैं बस दे रही हूँ, जैसा बताएगा मैं रहती जाऊंगी. अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ अकेला छोड़ देगा तो पत्ते खा के रह लूंगी, कोई बात नहीं. घर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बीवी भी चली गई छोड़कर, लोगों ने भी निकाल दिया, कोढ़ की बीमारी भी हो गई, पत्ते खा के रह रहा हूँ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अल्लाह की तरफ से है, नो प्रॉब्लम. वो खुद ही देखेगा मुझे. फिर जब अल्लाह ताला ने सोने की पत्तियां बरसाई तो भी तो अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ही बरसाई ना. आप ये भी तो देखे ना कि जिन्होंने इस तरह बहुत सालों साल सब्र किया तो उनके साथ हुआ क्या मामला. सोने की पत्तियां बरसी ना. यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा बगैर किसी गुनाह, बगैर किसी क्राइम के, बगैर किसी मिस्टेक के. कितने साल उनको सजा दी गई. जब उनको निकाला गया तो उनको बादशाहत मिली ना.
اور یعقوب علیہ السلام اگر رو رو کر اتنے سال اندھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو انعام کیسے دیا؟ ان کو یوسف علیہ السلام بیٹا واپس کیا ایز اے بادشاہ اور آنکھیں بھی واپس کر دی اور باقی بچوں کو بھی شرمندہ اور پچھتاوے کے ساتھ ان کے پاس ملایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. You have to have that taqwa in your heart for that. اور دوسری چیز یہ کہ ٹالرنس with each other, شوہر اور بیوی میں، بچوں میں اور ماں باپ میں. اور میں بار بار یہی کہتی ہوں ماں باپ کو چاہیے کہ فرینڈلی ماں باپ رہیں، فرینڈز مت بن جائیں بچوں کے. That's not the right thing because you can tell your friends off. ہم نے کیا یہ مسٹیک کہ اپنے بچوں کو فرینڈز بنا بنا کے آج بچے ہمیں فرینڈز کی طرح ٹریٹ کرتے نا، ماں باپ کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتے. وہ رسپیکٹ اور لحاظ ہی نہیں رہا. My old man and my old woman, they are wonky. They know nothing. I know everything. My old man is going crazy. My old woman is again, up. This is how we respect our parents because we are friends now. So they can say anything to us. Shut up. Get lost. But easily nikalta because you can say that to your friends. What is it? You can say that to your friends. You're my friend, right? You're not my mother. So shut up and get lost. Mind your own business. Get out of the house. I can say it. She's my friend. She's not my mother. یہ جو ہم نے اپنے آپ کو بہت ویسٹرنائز کر لیا نا. آپ کو میں بتاتی ہوں اسلامک کلچر کیا تھا. اسلامک کلچر یہ تھا کہ اگر باپ چلتا ہے تو بیٹا اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. He has to go one step behind and walk behind him, never by his side. It was considered insulting the father if the son is walking beside his father. ٹھیک ہے. They have to go one step behind. پر باپوں نے خود یہ مسٹیک کری گلے میں ہاتھ ڈال کے we are like friends, me and my son. تو دوسرے دن سن نے کچھ سنا دیا. Come on باپ. Shut up بابا. You don't know nothing. اب بابا مسکرا رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا. Shut up بولتا ہے. That's it. ماں کے ساتھ بیٹی نے ایسے کر لیا. It's not a big deal now. So we have to know that's against taqwa not to show that the relationship how it goes. Same thing goes between husband and wife. The rights have to be restored. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ how much taqwa you have to have is in Surah Ali Imran's ayah which Allah subhanahu wa ta'ala says کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الکاظمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ اپنے غصے کو سوالو کرتے ہیں. سوالو. دیکھیں اگر میرے منہ میں کچھ ہے اور میں منہ بند کر کے بھی چو کروں گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میرے منہ میں کچھ ہے because میرا منہ کچھ کر رہا ہے موشن میں ہے تو you know there's something in my mouth. بٹ اگر میں نے منہ میں ڈال کے کر لیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا میرے اندر کیا گیا. You will not know. That is called کاظمین. کاظمین الغیظ. غیظ غصہ نہیں، ریج. بہت غصہ کسی پر آئے اور آپ ایسے سولو کریں کہ سامنے والے کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ غصے میں تھے یا آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا. وعافین عن الناس. اور ایسے بھول جائیں ان کی مسٹیک کو کہ جیسے وہ مسٹیک ہوئی نہیں تھی. اور ایسے لوگ ہیں جو احسان کا درجہ رکھتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور میں اس سٹوری پر یہ بات آج کی اینڈ کروں گی کہ حسن رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا اور وہ ان کو کچھ پیش کرنے آیا اور ان کا بہت ہی خوبصورت ایک واز تھا جس میں وہ پانی لے کے آیا تھا اور اس نے وہ واز گرا دیا. ان کے سامنے سارا چکنا چور ہو گیا. And he could see کہ حسن رضی اللہ عنہ was really upset, really angry. تو وہ غلام ڈر گیا. اس نے کہا کہ اب تو یہ مجھے غصہ کریں گے نا کیونکہ میں نے ان کا اتنا قیمتی کچھ توڑ دیا ہے ان کے سامنے ہی اٹھا کر. غفلت تھی میری, مسٹیک تھی میری. I was not careful, میں کیئرلیس تھا. لیکن اب وہ جب ڈر گیا تو اس نے سوچا اس سے پہلے کہ مجھے ڈانٹیں تو وہ فوراً پیچھے ہٹ کے اس نے کہا الکاظمین الغیظ. اس نے قرآن کی آیت میں بس یہ ایک آیت پڑھ دی
تو حسن رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے اوکے I've swallowed my anger. اس نے کہا عافینا عن الناس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا. کہا واللہ یحب المحسنین. تو انہوں نے کہا جاؤ تم آزاد ہو, میں نے تم پہ احسان کیا, آج سے تم آزاد ہو. اس کو آزاد کر. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ means when you hear it you obey it. سمعنا واطعنا. میں نے قرآن میں پڑھ لیا یہ حکم ہے مجھے یہ کرنا ہے. یہ ہے خوف اور محبت اللہ کہ اب میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی. مجھے یہ بات پتہ چل گئی قرآن میں ایسے لکھا ہے, مجھے ماں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے, مجھے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے, مجھے بیوی کے ساتھ ایسے کرنا ہے, شوہر کے ساتھ ایسے کرنا ہے, بچوں کے ساتھ ایسے کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ سسرال کے ساتھ ایسے کرنا ہے, جیسے کہا ہے ویسے کرنا ہے, سارے حقوق صحیح سے نبھانے, پڑوسی کے ساتھ ایسے کرنا ہے, بس صرف اللہ کے لیے. پھر واللہ یحب المحسنین. پھر اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ انڈیڈ تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے, صحیح سے تقویٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, ہمارے ایمانوں کو اتنا مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کو کوئی چیزیں ہمیں گرائے یا ڈاؤن نہیں فیل کرائیں. ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیر عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمارے دلوں کو جوڑے اور ملائے رکھے, اور جو بھی ہماری نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل کرے. اور میں خاص طور سے جزاک اللہ خیر کہتی ہوں ٹو عفت جس نے یہ ارینج کیا, اور جزاکم اللہ خیر ٹو آل آف یو فار کمنگ لسننگ اینڈ بینگ ہیئر. اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو فرشتوں سے ڈھانکے گا اور ہم سب کے لیے سکینہ نازل کرے گا, ہماری دعائیں قبول کرے گا. اور جو بھی آئے ہیں چاہے وہ کھانا کھانے آئے ہیں, پانی پینے آئے ہیں, کسی کو ملنے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے گا. تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں مضبوط ایمان عطا کرے, اور عفت اور محمود بھائی کے والدین کو اس کا اجر دے. اللہ تعالیٰ ان کو جو گزر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کرے عفت اور ان کی فیملی کے لیے اور ان دونوں کے پیرنٹس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو گزر چکے ہیں ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, اور اللہ انہیں بھی جنت الفردوس عطا کرے. اور جن کی ابھی ساری ان دنوں میں ڈیتھ کی خبریں ملی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر کرے, ان کے آگے کے مراحل آسان کر دے, جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے, صبر عطا کرے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا کرے جس سے وہ راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی نعمتوں میں راضی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم عليه. لكن بعدين جابوا لي الامل ان شويه يصير بسيطه بس كان في ترانزيتر from here. I think so. If I can hear, I will let you know. If I can't hear. طيب سامي حاول قبل من السماعه قبل من عند عبد الله عند السماعه. لا اذا ترى جايب اللابتوب اذا شغل السماعتين تصير مشكله. انا بحب اخلي اللابتوب ما في مشكله. I can hear him, inshallah, not to worry.
استاذ سامي هل تسمعني؟ الحين اسمع استاذ. اي ممتاز. ايمن تسمعك. يقول له شوف، يقول له قرار المحكمه صدر في ثواني بطلع التاريخ متى؟ بطلع التاريخ. يقول له